نظر و نیاز کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. نظر و نیاز کرنا بہت بڑے، مگر یہ نظر واجب نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ 22 رجب کو نہیں کریں گے تو شیعہ نہیں رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کریے نہیں، کریے، خوب کھلائیے بھائی. ایک نظری تو ایسی چیز ہے جو بخیل کو کنجوس کو سخی بنا دیتی ہے، ورنہ پورے سال نہیں پوچھتا تمہیں کوئی. اگر یہ نظر نہ ہوتی تو یہ سال بھر میں بھی نہ پوچھتا. تو اس نظر نے سخی بنا دیا ہمیں. ایک نظر بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نظر میں کچھ ہماری طرف سے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جن قصوں کو روزے کی حالت میں پڑھ دیا جائے تو روزہ باطل ہے. مثلا میں اس قصے کو بتاؤں آپ سے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ حضور سے بولیے. 9 چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ، کھانا پینا، اور میں 9 تو نہیں گناتا، وہ تو مولانا جو رمضان مبارک میں ان کو بھی تو کچھ بیان کرنا چاہیے. تو کھانا پینا. ایک ہے اللہ اور رسول پہ بہتان باندھنا. اللہ رسول پہ بہتان باندھنا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں. ایک نوحہ چلا ہوا ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، اور اس میں ایک مصرع ہے، جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے. اچھا آپ کبھی عقل سے سوچئے رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا جس کی کھاؤ، اسلام کہتا حق کہو. جس کی کھاؤ گاؤ کا کیا مطلب ہے؟ تو جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے. اب یہ شعر اگر آپ اس میں پڑھ دیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ باطل ہے، چونکہ آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں. نبی نے ایسی بات کہی نہیں ہے. تو ایک اسی لیے ہمارے علماء اور مجتہدین جب کلاس لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو 100% بھی اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ حدیث امام نے کہی تو وہ یہ نہیں کہتے امام نے فرمایا، وہ کہتے روایت کی گئی ہے کہ امام نے اس طرح. بچتے ہیں باقاعدہ مجتہدین علماء، بچتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے. اور ہمارا چھوٹا سا بیچارہ جسے نہ حدیث کا پتہ نہ روایت کا پتہ، ارے یہ تو امام نے فرمایا، ارے یہی تو فرمایا مولا علی نے. آپ کو نہیں پتا مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا، کیا پتا بزرگوں کا قول ہو وہ، اور آپ اسے کہ مولا علی نے فرمایا، یہ تو چھٹے امام نے فرمایا. کوئی ترقی ہوتے ہوئے کیا دیکھ، ارے یہ تو مولا علی فرما کے گئے، 2 سال کے بعد وہ سائنس بدل گئی. سائنس بدلتی ہے، علی نہیں بدلتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد پہ الزام لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا. اب آل محمد، اب یہ لکڑہارا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے ہیں، اور اس میں ایسی ایسی باتیں، مثلا جناب سکین اس میں بی بی کی کہانی میں کہ اس نے کہانی نہیں دلوائی، بی بی نے اس کا گھر اجاڑ دیا. بالکل سمجھ رہا ہے. اب اسی طرح اور یہ 2-3 قصے جو 22 رجب میں پڑھے جا رہے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں، ایسا لگے جادو ہے یہ. وہ بھائی جس کے بارے میں 100% آپ کو معلوم ہو کہ یہ قصہ ہے، علماء سے 3 کتابیں پڑھیے، انٹرنیٹ سے قصے لکھے ہوئے ہیں، معجزات امام جعفر صادق، کوئی بھی معجزہ پڑھ لیجئے. مگر جس میں ایسا جو عقل قبول نہ کرے، تو ایک تو غلطی ہے ان واقعات کو پڑھنا جن واقعات کے بارے میں 100% آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امام نے کیا یا نہیں. ایک تو وہ نہ کریے آپ اس نظر میں، ورنہ بجائے ثواب کے عذاب آ رہا ہے. دوسرا، یہ جو بزم سجی ہے نظر کی، یہ آل محمد کے نام پہ سجی ہے. بھائی میں نے بہت جملہ بڑا کہہ دیا خدا کی قسم. یہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا اپنے گھر پہ، اپنے نام پہ نہیں بلایا، یہ بلایا ہے چھٹے امام کے نام پر. تو گھر میں وہی چیز کرو جس سے امام راضی ہو. اب مثلا نظر میں تھوڑا ثواب تھا، پتا چلا میری بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، ان کی بیوی بھی سج دھج کے آئی، سارے دوستوں کی بیویاں سج دھج کے آئیں، اور دسترخوان پہ ادھر عورتوں کو بٹھا دیا، ادھر مردوں کو بٹھا دیا، مس گیدرنگ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو اس آدمی کے لیے ڈبل گناہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنے نام پہ گناہ کرتا تو اس گناہ کا عذاب کم ملتا، لیکن جن لوگوں نے گناہ سے روکا انہی کے نام پہ گناہ کو عام کر رہا ہے تو عذاب زیادہ ہے. تو اس سے تو نظر نہ کرتے آپ. وہ بھائی 22 رجب کی نظر نہ کرتے آپ. اگر آپ پردے کا انتظام نہیں کر سکتے، نظر مستحب ہے، بے پردگی حرام ہے. اور اب تو ہماری خواتین اور ہماری ماں بہنیں اور ہمارے جوان ایسے ہو گئے کہ ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہے. جب تک یہ نظر کا کنڈا پورا نہ ڈال دیں یوٹیوب پہ، وہ پکتی بعد میں ہے، پہنچتی پہلے. ابھی بیوی نے سارے ایٹم تیار نہیں کرے، انہوں نے اس پہ یوٹیوب پہ ڈال بھی دی ساری. ایسے ہی ابھی تھا بنی اسرائیل میں،
اس نے بڑی نیکیاں کی, بڑا دکھاوا تھا اسے, یہ کرا, یوں کر دیا, یہ کر, نبی سے کہا, جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ تو پوچھو میرا کتنا اکٹھا ہو گیا. موسیٰ سے کہا, موسیٰ اس کا تو ایک بھی نیکی نہیں ہے. کیا کہا؟ اس لیے کہ اس نے کوئی نیکی ہمارے لیے کی ہی نہیں ہے, اس نے ہر چیز تو دکھانے کے لیے کی. ماتم ہو رہا ہے وہاں, دکھاوا. تابوت اٹھتے ہیں تو تابوت میں تجھے رونا چاہیے نہ کہ تجھے کلپ بنانی چاہیے. وہاں مولا علی کا 7ویں امام کا تابوت اڑا, وہ ہر آدمی ایسے لیے ہوئے, رقتیں ختم ہو گئی, خالی فون گھما رہے ہیں چاروں طرف. خدا کی قسم یاد رکھیے, اگر غلطی سے بھی ایک عورت کا ویڈیو, پردے کی شکل میں نہیں, بے پردہ, اگر کسی عورت کی ویڈیو آپ کے موبائل سے ڈل گئی ہے تو جب تک اس ویڈیو کے ذریعے اس عورت کی بے پردگی ہوتی رہے گی, فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر ہوتی رہے گی. بچیے ان چیزوں سے بھائی. مستحب کام تھا 22 رجب, ثواب بہت زیادہ تھا 22 رجب کا, لیکن ثواب اسی کو تو ہے جو اس میں حرام نہ کرے. مگر اس میں نہیں بچیں گے. مولانا صاحب سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, کچھ تو اب ایسے ہو گئے جو اگر میں نے روک دیا 1-2 جگہ وہاں, کہنے کہ مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے. اس جملے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ مولانا ہم آپ کو الگ بٹھا دیں گے, یعنی وہ اس کا احساس نہیں کر رہا میں غلط کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم کو احساس دلائیں کہ تم غلط کر رہے ہو, اور وہ بھی اہل بیت کے نام پہ غلط کر رہے ہو. محفل بہت بڑا ثواب ہے, علی کی محفل, امام حسین کی محفل, بی بی کی محفل, بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر عورتیں اپنی محفل کو یوٹیوب پہ ڈالنے لگے اور پھر یہ سوچیں ہمیں ثواب ملے, تو بھائی علی کے دین کو علی ہی کی محفل میں مٹا رہے ہو, اماموں کے دین کو اماموں کی محفل میں مٹا رہے ہو, مستحب کر کے حرام تک پہنچ رہے ہو. اور اگر آپ نہ مانے, اپنی اولاد کو نہیں بتایا آپ نے کہ صحیح دین کیا ہے اور غلط دین کیا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ یہی دین صحیح مانا جائے گا, یعنی مس گیدرنگ ہی جائز ہو جائے گی. اسی لیے امام زمانہ کی زیارت میں ایک لفظ ہے, السلام علی الحق الجدید, سلام ہو میرا نئے حق پر. امام زمانہ کی زیارت میں علی الحق الجدید, سلام ہو میرا نئے حق پر. تو وہ نیا حق ہے یا وہ علی ہی والا حق ہے؟ کوئی نیا حق نہیں ہے میرا امام زمانہ, لیکن زمانہ اتنا بدل دے گا دین کو کہ جب امام پیش کریں گے تو لوگوں کو وہ نیا لگے گا, اپنا پرانا لگے گا, کیونکہ سارا تبدیل ہو جائے گا. تو میری گزارش ہے, بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, 22 رجب کی نظر کریے, ثواب کمائیے. نظر ایسے کر لیجئے کہ اگر چھٹا امام آ جائے اس نظر میں تو امام شرمندہ ہو کے نہ جائے وہاں سے. کیا امام کو بھی یہی کہو گے آؤ الگ بٹھا دیں آپ کو؟ نہیں, بچیے تھوڑا سا, میری گزارش ہے. ایسے قصے نہ پڑھیے. اب وہ تربوز کے قصے ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر, کبھی تربوز کبھی لڑکے کا سر. آل محمد کریم ہیں, یہ یاد رکھیے. گناہ کے اوپر نہ خدا جلدی سزا دیتا ہے نہ اہل بیت جلدی سزا دیتے ہیں. ایک ایسا بھی ہے کہ اگر تم نظر بھول گئے تو جناب عباس اجاڑا لگا دیں گے تمہارا. پتہ نہیں جناب عباس کو آپ نے اپنے جیسا سمجھا ہے کیا؟ مطلب ایک آدمی نے نظر مانی, نظر دلانا بھول گیا, پتا چلا اس کا یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان. ہم جیسے مولوی ہیں بتانے کو, ارے وہ نظر بھول گئے تو مولا نے اجاڑا لگا دیا. وہ اہل بیت کو اپنے جیسا نہ سمجھیے. لا یقاس بین احد, ہمارا اپنے اوپر قیاس نہ کرو, ہمارا اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ ہم تم جیسے ہیں. ارے بھولے سے تو ایک شریف آدمی بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی چیز بھول جاؤ, آل محمد گھر اجاڑ, تو ایسے قصے آل محمد کے قصے نہیں ہے جن میں بھول کی اتنی بڑی سزا ہو بھائی. جن کے یہاں حر جیسا مجرم بھی جلدی سے معاف ہو جائے. اور یہ جو نظر و نیاز ہے یہ واقعاً بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایک حدیث نیاز کے اوپر سنا دیتا ہوں. من لقما مومنا لقمۃ الحلاوہ صرف اللہ عنہا مرارۃ یوم القیامہ. جو انسان, ایک عورت کہتی ہے جس کا نام رباب تھا, داؤد رقی کی زوجہ تھی, وہ کہتی ہے میں نے حلوہ بنایا, چھٹے امام کی خدمت میں پیش کر دیا. چھٹے امام نے اس حلوے کو اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا, اور اس کے بعد کہا اپنے صحابی سے کہ جو آدمی کسی مومن بھائی کو ایک لقمہ میٹھا کھلا دے, اللہ قیامت کے دن کی کڑواہٹ کو دور کر دیتا. اور نبی نے فرمایا
کہ جو انسان ایک مومن کو ایک لقمہ کھلا دے مٹھاس کا، اللہ موت کی کڑواہٹ کو دور کر دیتا۔ تو موت کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے میٹھا کھلانے سے، کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھلانے سے، اس کی مدد کرنے سے۔ ایسی روایات ہمارے پاس ہزاروں ہیں۔ تو آل محمد کی نظر و نیاز کو فیشن بنا کے نہیں کرنا، عبادت بنا کے کرنا۔ منہ دیکھ کے نظر میں نہیں بلانا، علی والا دیکھ کے بلانا، مسلمان دیکھ کے بلانا، شیعہ دیکھ کے بلانا۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا جس کا کوئی نہیں ہے اسے نظر میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم آج کل نظر و نیاز میں بھی رشتہ داریاں زیادہ نبھانے لگے ہیں۔ جب تک تمہارا دسترخوان تھا تمہاری چلتی تھی، اب چھٹے امام کا دسترخوان ہے اب ان کی چلے گی۔